تک انسان محترم کائنات نے کوئی ایسا عظیم انسان پیدا نہیں کیا کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا، اور ابھی تک کائنات میں، مجھے پھر چلتے چلتے کہنے دیں، ابھی تک کائنات میں کوئی ایسا بھی انسان پیدا نہیں ہوا کہ جس نے سلونی کے دعوے کو چیلنج کیا ہو۔ پتہ نہیں، بہت بڑا جملہ ہے، اگر آپ غور فرما لیں اس کا، بہت شکر گزار ہوں گا میں آپ کا۔ کائنات میں ابھی تک کوئی ایسا انسان بھی پیدا نہیں ہوا کہ جس نے سلونی کے دعوے کو چیلنج کیا ہو۔ کہا تھا قرآن نے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوش اور ہر تر قرآن مجید میں موجود ہے۔ کوئی حقیقت، ایمان بالقرآن، کوئی حقیقت، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ ہم سے لے کر والناس تک قرآن میں کائنات کے سارے علوم پرو دیے گئے ہیں، جو میں آئندہ مجالس میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ہر خوش کو تر قرآن میں موجود ہے۔ قرآن نے تحریر میں دعویٰ کیا تھا، وارث قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے خشک اور تر کی باتیں پوچھو۔ وارث نے کہا نہیں، جو چیزیں خشک ہیں نہ تر ہیں وہ بھی علی سے پوچھو۔ توجہ ہے نا، یا علی یا علی، محدود نہیں کیا مجھے نا، محمد علی محمد، یہ ہے وہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توجہات کا میں بہت شکر گزار۔ تو یہاں ہمارے مذہب کے علمی پس منظر میں پیغام ہے علم کا، اور جہاں علم کا پیغام ہوگا وہاں اتحاد ہوگا، فساد نہیں ہوگا۔ یہ کائنات کا ایک طے شدہ اصول ہے۔ فساد وہاں ہوگا جہاں جہالت ہوگی، فساد وہاں ہوگا جہاں جہالت ہوگی، لڑائی وہاں ہوگی جہاں جہالت ہوگی۔ جھگڑے کی ابتدا وہ کریں گے جو جاہل ہوں گے۔ ابتدا جھگڑے کی ابتدا وہ کریں گے جو جاہل ہوں گے، اس لیے کہ جاہل اسے کہتے ہیں جو علم کا جواب علم سے نہ لا سکے۔ بس تمہید میں آ گیا اپنے مضمون پر، جو علم کا جواب علم سے نہ لا سکے وہ جاہل ہوتا ہے۔ قرآن نے تو علمی چیلنج کیا تھا، تلوار تو نہیں چلائی تھی۔ توجہ ہے آپ کی جملے پر۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے آپ تلوار دیتے تو میں نتیجہ دوں آپ کو۔ تو ایک علمی بات کہی تھی، کوئی تلوار تو نہیں چلائی تھی۔ قرآن نے تو ایک علمی چیلنج کیا تھا، کوئی لشکر کشی تو نہیں کی تھی۔ قرآن نے تو انکار کرنے والوں کو صرف یہ کہا تھا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہ جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر، پیغمبر پر نازل کیا ہے قرآن، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ بشر کا کلام ہے، یہ آپ غور کریں، یہ بشر کا کلام ہے، تو تم سارے بھی تو بشر ہو، تم سارے بھی تو بشر ہو، تم سارے بشر مل کر اس کلام جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ تو علم کا چیلنج کیا تھا نا، کافروں کو چاہیے تھا علم کا جواب علم سے دیتے۔ قرآن نے صورت مانگی تھی، جنگ نہیں مانگی تھی۔ توجہ ہے نا یا علی یا علی۔ میں اس کی تشریحات میں مسلسل مزید سے پڑھوں گا، یہ معمولی جملہ نہیں ہے جو میں نے کہا ہے۔ بھائی قرآن نے ایک علمی چیلنج کیا ہے، ان کنتم فی ریب مما، اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، ذرا سا بلند ہو، ذرا سا بیدار ہو اور معیار سماعت کو اسی منزل پر لائیں تو ایک خوبصورت نتیجہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے عبد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو پھر جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اگر تم انکار کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی تو بشر ہو نا، تم بھی سارے بشر ہو، بڑے زبان دراز ہو، بڑی فصاحت و بلاغت کا تمہیں گھمنڈ ہے، تم اپنے علاوہ کسی کو بولنے والا نہیں سمجھتے، سب کو گونگا سمجھتے ہو، اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، ساری دنیا کو عجم کہتے ہو، بڑے بڑے شاعر تمہارے یہاں موجود ہیں، بڑے بڑے قصیدہ خواں تمہارے یہاں موجود ہیں، بڑا پڑھا لکھا آدمی اپنے آپ کو سمجھتے ہو، عرب معاشرہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھتا تھا۔ پڑھے لکھے نوجوانوں سے میں پوچھ رہا ہوں، ان کے پڑھے ہسٹری آف سارسنس جنہوں نے پڑھی ہے، ہسٹری آف اسلام جسٹس طارق امیر علی جنہوں نے پڑھی ہے، ہسٹری آف عرب جنہوں نے پڑھی ہے، ہسٹری آف ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر جنہوں نے ایڈورڈ گبن
की पढ़ी है, जिन्होंने तारीख अबुल-फिदा पढ़ी है, जिन्होंने तारीख शाम पढ़ी है, जिन्होंने मुकद्दमा इब्न खलदून पढ़ा है, जिन्होंने मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुफक्किरीन की तारीखों का मुताला किया है, वो पूरी तारीख अरब पर मेरे इस जुमले की तायीद करेंगे कि सारी जजीरे नुमाए अरब में अरब कौम को घमंड था अपने खिताब पर, अपनी जबान दराजी पर, अपनी फसाहत पर, अपनी शायरी पर, अपनी बलागत पर, अपनी शायरी पर, अपनी फसाहत पर, अपनी खिताबत पर, अपनी बलागत पर। कुरान मजीद का इल्मी मयार ये है कि कुरान ने उनकी फसाहत और बलागत को चैलेंज किया कि अगर तुम फसीह हो, बलीग हो, तो फिर तुम भी सारे मिलकर इस कुरान जैसी एक आयत ही बना कर ले आओ, एक सूरत बना कर ले आओ। तुम भी तो बशर हो, तुम भी तो बशर हो। एतराज किसने किया था? काफिरों ने एतराज किया था ना कि ये बशर का कलाम है। नहीं गौर किया आपने? अरे सारा मजमा आसमान पे जाता अगर आप इस जुमले को मैं समझा पाता। मैं फिर समझाता हूं दोस्तों को, इसलिए कि मेरा मिजाज है, आप जानते हैं, मेरी तबीयत है एक कि मैं उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ता जब तक मेरे नौजवान दोस्तों के एक एक जहन में वो नतीजा सामने ना आ जाए जिसके पस मंजर में मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। और यही मजालिस अज़ा का बुनियादी मकसद होता है, पैगाम इल्म, रिश्ते इल्म तकसीम करना। लिहाजा फिर इस पर गौर कर ले कि इन कुंतुम फी ज़ैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है कि जो कुछ हमने अपने नबी पर, अपने आब्द पर, अल्लाह ने रसूल को अपना आब्द कहा है, मुसलमानों का भाई नहीं कहा। पता नहीं आपने गौर किया है, यानी अपना आब्द कहा है, अपना आब्द अल्लाह ने अपना आब्द कहा है। अल्लाह देखिए, हम अल्लाह का आब्द अपने आप को कहें और बात है, सैकड़ों करोड़ों इंसान अपने आप को अब्दुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का आब्द कहते हैं। अल्लाह जिसे अपना आब्द कहे, तवज्जो है ना जाने मोहतरम? फिर मैं चलते चलते एक जुमला कह रहा हूं, हजारों लाखों इंसान हैं जो अपने आप को अल्लाह का आब्द कहते हैं, जाकर खाने काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाजें भी लगाते हैं, लेकिन कहीं पलटकर आवाज नहीं आती काबे के किसी गोशे से, किसी दीवार से, किसी हजरे अस्वद के पत्थर से कि बंदे मैंने तेरी लब्बैक की आवाज सुन ली, मैंने कबूल कर लिया, मैंने कबूल कर लिया। याद रखे, अपने आप को अल्लाह का अब्द कहना और बात है, और अल्लाह का मकाम फख्र पर किसी को अपना अब्द कहना और बात है। अभी भी नहीं गौर फरमाया, जुमला कह दूं, याद रखो, हम सारे मिलकर कहते हैं हम अली के गुलाम, हम अली के गुलाम। और पैदाइश से लेकर मौत के आखिरी मरहले तक हर अली वाला यही कहता है, इसलिए कि मां के दूध में अली हमें पिलाया जाता है। हम अली वाले हैं, हम अली वाले हैं। करोड़ों मर्तबा हम ये कहें कि हम अली वाले हैं, ये मेराज मोमिनियत नहीं है, हमारी मेराज ये है। हम करोड़ों मर्तबा कहें कि हम अली वाले, कयामत के दिन एक मर्तबा अली कह दे कि ये मेरा है, या अली या अली या अली या सलामत रहो। अच्छा है ना हुजूर, ये बुनियादी बात। हम हजार मर्तबा कहें तो अब जहां अल्लाह ने कहा अपना आब्द, जो कुछ हमने अपने आब्द पर, मैं बताऊंगा इंदा मजालिस में, कहा अल्लाह ने पैगंबर को अपना अर्द कहा। तो जब अल्लाह ने अपना आब्द कह दिया तो अल्लाह जिसे अपना आब्द कहे वो तुम्हारा भाई कैसे होगा? तुम में से तो किसी को उसने अपना आब्द नहीं कहा। जो है ना, कुरान मजीद में 17 मकामात ऐसे हैं जहां बराह रास्त अल्लाह ने रसूल को अपना आब्द कहा, मासूमीन को अपना आब्द कहा, गैर मासूम को नहीं कहा, इसलिए कि गैर मासूम से गलती का इम्कान है, और जहां गलती का इम्कान हो वहां वो सुबहान ज़ात उसे अपनी तरफ, अपनी अब्दियत की तरफ मंसूब नहीं कर सकती। बात उस पर आ जाएगी कि वो बेऐब है, और जिसे वो अब्द कह दे, या लिया, जिसे वो अब्द कह दे, फिर उसमें कोई ऐब बाकी नहीं रहता। जिसे वो अब्द कह दे, फिर उसमें कोई ऐब बाकी नहीं रहता।
تو پھر اس جملے پر میں توجہ جہاں سے میں پہنچانا چاہتا تھا پیغام کہ علم کی بنیاد میں جہاد ہوتا ہے، فساد نہیں ہوتا۔ علم کی بنیاد میں علم ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، سند ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، فساد نہیں ہوتا۔ اذان محترم ملت اسلامیہ تک ہمارا یہ پیغام پہنچنا چاہیے اس مرکزی امام بارگاہ کے آج کے پہلے ہی تاریخی اجتماع سے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام بشر ہے، کلام بشر ہے، تو تسلیم کرنا پڑے گا نا۔ آیت بتا رہی ہے نا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ بشر کا کلام ہے، تو کافر عرب کے کس بات پر کافر ہوئے تھے کہ وہ محمد مصطفیٰ کو نبی نہیں سمجھ رہے تھے، بشر سمجھ رہے تھے۔ کاش آپ توجہ فرما لیں اس جملے پر، بشر سمجھ رہے تھے۔ تو جو بغیر توجہ، جو بغیر کلمہ پڑھے ہوئے محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہیں، وہ تو قرآن کی نگاہ میں کافر ہیں، اور جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی پیغمبر کو اپنے جیسا بشر کہیں، کلمہ پڑھنے کے توجہ ہے نا، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی پیغمبر کو اپنے جیسا بشر کہے تو وہ توہین رسالت کر رہا ہے یا نہیں؟ میں تو مذاق اڑا رہا تھا اس دن بیٹھا ہوا کراچی میں کہ جس دن ملت اسلامیہ کے سارے علماء توہین رسالت کے قانون کے خلاف ہڑتال کر رہے تھے پورے ملک میں۔ میں نے تو اس وقت فون کر کے کہا تھا مولانا شاہ احمد نورانی جو سربراہ ہیں، میں نے کہا تھا مولانا اس اپنی ساری کونسل کے ارکان کو خانہ کعبہ لے جا کر صرف اتنی بات منوا لیجئے، باقی ساری باتیں ہم مان لیں گے، ہماری بات چھوڑیں۔ مولانا اگر اتنی بات آپ منوا لیں ہم سب تسلیم کر لیں گے کہ سعودی عرب کی حکومت صرف آپ کو روضہ رسول کی جالی چومنے کی اجازت دے دے۔ توجہ ہے نا ادارہ مسئلہ؟ صرف اتنی بات ہے۔ یا علی یا علی جو ہے اسلام پوری طاقت سے اتنے نعرہ حیدری کے بعد بلند ترین صلوات کو لازم ہو جاتی ہے۔ جو ہے نا دوست، یہ اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے آئندہ مجالس میں۔ اور تو بات چھوڑیں، اگر یہ سارے مسلمان مل کر کہیں کہ صاحب ہم ایک ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ ایک ہو گئے ہیں، نیک ہو گئے ہیں، ہمارے میں ملی بھی آ گئی ہے، یکجہتی بھی آ گئی ہے، سب کچھ آ گئی ہے، ہم ایک ہو گئے ہیں، نیک ہو گئے ہیں، کچھ نہ منوائیں، صرف روضہ رسول کی جالی چومنے کی اجازت دلوا دیں۔ میں مجلس کی اجازت نہیں مانگ رہا، نہیں غور فرما رہے آپ ازان محترم، اب جملہ کہوں گا میں مجلس کی اجازت نہیں مانگ رہا، میں ماتم کی اجازت نہیں مانگ رہا، میں یا حسین کہنے کی اجازت نہیں مانگ رہا، میں تو کائنات کے رسول کے روضہ اقدس کی جالی کو سلام کرنے کی اجازت مانگ رہا ہوں کہ صرف روضہ رسول پر مجھے سلام کرنے کی اور جالی چومنے کی اجازت اگر مل جائے میں سب کچھ تسلیم کر لوں گا، حسین کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اب یہ فیصلہ توحید رسالت کے خلاف ہڑتال کرنے والے خود کریں کہ روضہ رسول کی جالی چومنا احترام رسالت ہے یا توہین رسالت ہے؟ توجہ ہے یا علی یا علی؟ احترام ہے یا علی؟ توجہ ہے؟ اور آپ کو سلامت رکھے۔ بہت یہ جملے یاد رکھنا، انشاءاللہ دوسری تیسری مجلس میں میں اس پر مفصل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ذرا سا یہاں سے مجھے آج کی تمہیدات سے گزر کر اس کے عنوان قائم کرنا ہے، ایمان بالقرآن کے، اور یہاں پھیل کر ہمیں اور ہمارے شاداب ذہنوں کو ایک نتیجہ ضرور حاصل کرنا ہے۔ اذان محترم ہمیں پھر یہ ضرور کہنے کی اجازت دیجیے کہ مذہب جعفریہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد میں علم ہی علم ہے، علم ہی علم ہے۔ علم اس لیے ہے کہ ہم نے باب علم سے وابستگی اختیار کی۔